اچھا اب یہ بھی آگے پروف بھی تو دینا ہے نا، یہ صاحب یہ بھی جو کام پیچھے سائنس چل رہی ہے نا، یہ جو ریاضیاتی عمل ہو رہا ہے پیچھے، میتھمیٹیکل پروسیس ہو رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کرپٹوگرافی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کرپٹوگرافی. تو یہ جو کرپٹوگرافی ہو رہی ہے، میتھمیٹیکل پروسیس ہو رہا ہے، آلدو اٹس اے ویری کمپلیکس پروسیس، بٹ ہاؤ اٹ ورکس، یہ کیسے کام کر رہا ہے فردر. ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے مائننگ، یا اس کو ہم مائننگ بھی کہتے ہیں یا میتھمیٹیکل پروسیجر کہتے ہیں اس سارے ورک کو. اب سوال یہ کہ کون سا جو مائنر ہے وہ سب سے پہلے بلاک شامل کرے گا. تو یہ فیصلہ کہتے ہیں کہ پروف آف ورک کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے سارا ہو رہا ہے. پروف آف ورک تو کیا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک مائنرز کو ایک انتہائی مشکل ٹاسک دیتا ہے. اب جو پورا نیٹ ورک ہے نا بلاک چینز کا، کیا ہے نیٹ ورک، وہ جو مائنرز ہیں ان کو ایک مشکل ٹاسک دیتا ہے کہ ایک ایسا نمبر تلاش کریں جس سے بننے والے ہیش کا آغاز فلاں 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 عدد سے ہو، 0000 سے ہو. بالفرض تلاش کرنا ہے، یہ 888 نمبر تلاش کرنا ہے. اب وہ جو اس کے اندر نا بلاک چین کے اندر پروگرامنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اس کو یہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ بھئی وہ نمبر تلاش کریں جس کا یہ نمبر ہے. کیا ہے؟ یہ نمبر ہے. وہ ہزاروں لاکھوں کمپیوٹرز کو وہ ٹارگٹ مل جاتا ہے. اب دنیا بھر کے لاکھوں کمپیوٹر تیزی سے الگ الگ نمبر چیک کرتے رہتے ہیں. جیسے وہ نمبر شروع ہو جاتے ہیں چیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے دوسرے نمبر پر پہنچ جائے، جیسے یہاں پہ 8888 لکھا ہوا ہے، تو وہ بٹ کوائن اس کو مل جاتے ہیں، وہ فاتح بن جاتا ہے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں پروف آف ورک، کہ وہ سسٹم کے اندر یہ ایک ریاضیاتی عمل ہے، میتھمیٹیکل پروسیس ہے، کرپٹوگرافک جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے وہ ٹاسک دیا جاتا ہے کمپیوٹرز کو ہی کہ آپ نے وہ نمبر تلاش کرنا ہے جو کہ حق اصل نمبر ہے، تاکہ وہ نمبر جب ملے تو پھر جس کو ملے گا اس کو ریوارڈ ملتا ہے. اب وہ ریوارڈ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ ہیش. یہ پیچھے بھی میں نے آپ کو اس کو بیان کیا کہ وہ ہیش کا آغاز 00 سے ہوتا ہے، ہیش لکھا ہوتا ہے. اب وہ جو ہیش ہوتا ہے، یہ ہیش واٹ از ہیش کیا ہے؟ تو یہ ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ ہوتا ہے. ڈیجیٹل فنگر پرنٹ یہ ایک ریاضیاتی عمل ہوتا ہے. جیسے آپ کوئی پروسیس کریں نا، میتھمیٹیکل پروسیس کریں، تو اسی طرح جو کسی بھی ڈیٹا کو ایک منفرد اور ایک اس کے اندر فنگر پرنٹ کوڈ میں بدل دیتا ہے، کوڈ کے اندر چینج کر دیتا ہے. اور یہ بڑا حساس اور سینسیٹیو سارا پروسیس ہوتا ہے. کوئی نمبر دے گا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل فنگر پرنٹ ہیش. مثلا اگر آپ کوئی صرف ایک سپیس بھی بڑھا دیں تو پورا ہیش کا بورڈ وہ پورے کا پورا وہ تبدیل ہو جائے گا کوڈ. اگر آپ سپیس بھی خالی بڑھا دیں گے تو وہ کوڈ کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر نا آپ کوئی بھی ان ایتھیکل یا اللیگل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ایک کمپیوٹر کے اندر کریں گے، فوری جتنے بھی دنیا کے کمپیوٹرز ہیں وہ سارے فوری کی فوری بتا دیں گے کہ پیچھے فلاں میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جو دلائل دیتے ہیں جائز ہونے کے، وہ یہ بھی ایک دلیل کوٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر جس طرح ڈیٹا چوری ہوتا ہے دیگر کمپیوٹر میں، ایک سے چوری ہوا تو ایک نہیں ہے، دوسرے کو تو پتہ نہیں چلا. یہاں پہ آپ نے ایک کمپیوٹر سے اگر ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کی یا کرپٹو کرنسی کے معاملات میں بلاک چین میں ایک جگہ بھی آپ نے چھیڑ خانی کی تو پورے کمپیوٹرز آپ کو بتا دیں گے، ہر جگہ کمپیوٹر آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے جو اس کو جائز کرتے ہیں. خیر یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سارا اسی لیے اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل فنگر پرنٹ. یہ جو ہیش ہے یہ ڈیجیٹل فنگر پرنٹ ہے. اچھا، مائنر کو کیا ملتا ہے؟ اس بلاک کو حل کر کے بلاک کو جو جوڑا ہوتا ہے تو اسے انعام کے طور پر سسٹم کی طرف سے نئے جاری کردہ بٹ کوائنز ملتے ہیں. جو مائنر ہوگا وہ جو پیچھے اس مائنر کو لیڈ کر رہا ہوگا یا کمپیوٹر کو لیڈ کر رہا ہوگا، اس کو پھر ریوارڈ میں ایک اور کوائن مل جائے گا، بٹ کوائن ایک اور مل جائے گا. یا اس ٹرانزیکشن کرنے والے کی جو فیس ہوتی ہے وہ فیس اس کو مل جاتی ہے مائنر کو. تو یہ دو انعام کو ریوارڈ ملتے ہیں. اور یہ آگے سلائیڈ ہے کہ بلاک چین محفوظ ہے. تو محفوظ کیوں ہے یہ میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بیان کر دیا کہ یہ بالکل سیکیورڈ سسٹم ہوتا ہے، یہ محفوظ ہوتا ہے. اگر کوئی مثلا اگر کوئی ہیکر آئے اور وہ 2018 کے کسی پرانے ریکارڈ کو تبدیل کرنا چاہے، پرانے ریکارڈ کو 2018 کے، تو اسے
وہ کہنا کہ درج ذیل چیلنجز سے گزرنا پڑے گا. اسے اس مخصوص پرانے بلاک کے ہیش کو تبدیل کرنا ہوگا جو کہ ناممکن ہے. ہیش کو تبدیل ہی نہیں کر سکتا. اگر کر لے گا تو پھر دیکھا گا, اور ہے ہی ناممکن ہے کہ وہ ہیش کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس تبدیلی سے زنجیر ٹوٹ جائے گی, لہٰذا اسے اس کے بعد والے تمام بلاکس کا ڈیٹا دوبارہ بنانا ہوگا. زنجیر ہی ٹوٹ جائے گی. مثلا کوئی جیسے ہمارا ایجنسیز کا سسٹم ہوتا ہے, ایک خبر ایک کے پاس ہے, وہ جزوی ہے, پوری تو نہیں ہے, دوسری اس کے پاس ہے, تیسری اس کے پاس, چوتھی اس کے پاس, پھر ایک خبر بن رہی ہے نا. یعنی وہ جملے بنے 4-5 مل کے تو پھر ایک خبر بنی. اگر وہ ایک کا مل گیا تو وہ چین ٹوٹ جائے گی جیسے کہ ایک کا ملے گا. جب چین ٹوٹے گی تو جملہ ہی ٹوٹ گیا, تو وہ سیکرٹ, وہ کیا سیکرٹ حاصل کرے گا, وہ راز ہی نہیں اسے ملے گا کیونکہ وہ جملہ ہی ٹوٹ گیا. تو لہٰذا یہ بھی اسی کا, اگر وہ ایک جگہ پر جا کے حاصل کر بھی لے گا ڈیٹا تو اس سے وہ جو چین ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا وہی اس کا نقصان ہو جائے گا, وہ اپنے اکثر مقصد کی طرف نہیں جا سکے گا. اسے دنیا بھر کے 51% سے زیادہ آزاد کمپیوٹرز کا کنٹرول حاصل کر کے ہیک کرنا ہوگا, جو کہ عملی طور پر ناممکن ہے. یعنی ایک کمپیوٹر کو ہیک نہیں کرنا پڑے گا, دنیا بھر کے 51% کمپیوٹرز کو ہیک کرنا پڑے گا بیک وقت. اور اگر کر بھی لیا, جو کہ ناممکن ہے, اگر چلو مان لیا کر بھی لیا, تو جیسے ہی کرے گا وہ ایک بلاک کی زنجیر کیا ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, اور اس سے وہ مقصد نہیں پورا ہوگا. تو اس لیے بلاک چین محفوظ ہے, یہ سسٹم جو چل رہا ہے. تو یہ ہے کرپٹو کرنسی کا سفر, کہ کرپٹو کرنسی سفر اس کا یعنی ہاؤ اٹ ورکس, یہ کام کیسے کرتی ہے. سب سے پہلے کیا ہوگا, ٹرانزیکشن کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے جی, ایک بندہ دوسرے بندے کو اپنا بٹ کوائن بھیج رہا ہے اور ساتھ میں پیغام نشر کر رہا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں. وہ پوڈ کاسٹنگ, وہ پیغام تمام کمپیوٹرز کو چلا جائے گا. اب دوسرے درجے پہ تصدیق کا عمل آ جائے گا, ویریفیکیشن کا عمل آ جائے گا, اور ویریفیکیشن میں وہی 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی دیکھنی پڑے گی. پھر آگے تیسرے درجے پہ بلاک اور مائننگ کا عمل آ جائے گا. چوتھے میں پھر بلاک کا ایک اور اضافہ ہو جائے گا. اب یہ تو ہے بھائی یہ سسٹم کیسے چلتا ہے, پروسیس کیسے. اب آپ آ جائے اس کو جواز یا عدم جواز کی طرف, اس کے جائز ہونے کی طرف یا اس کے ناجائز ہونے کی طرف. اب بعض جو ہمارے علماء ہیں وہ علماء یہ فرماتے ہیں جو ناجائز, جن کا فتویٰ ہے ناجائز ہونے, وہ اس کو ناجائز کیوں کہتے ہیں. ایک تو وہ اس کو ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر غرر ہے. کرپٹو کرنسی کے اندر کیا ہے, غرر ہے. غرر کہتے ہیں انسرٹینٹی. انسرٹینٹی کہتے ہیں کہ اتار اور چڑھاؤ, کسی چیز کے اندر اتار اور چڑھاؤ کیا ہو, زیادہ غیر یقینی صورتحال. تو کرپٹو کرنسی میں مثالیں دی ہوئی ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ابھی اس لمحے اس کا ایک بٹ کوئن اتنے کا ہے, تو ممکن ہے 2 منٹ کے بعد وہ بالکل زمین پر آ جائے. ابھی آسمان پر ہے, دوسرے درجے وہ کس پہ آ جائے, زمین پر آ جائے. اب دیکھیں فلیکچویشن تو ہماری یہ کاغذی زر میں بھی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو بھی غرض تو اس میں بھی ہے, یہ بھی فلیکچویٹ کرتا ہے, لیکن یہاں پہ اس مائنر فلیکچویشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ میجر فلیکچویشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر بڑی میجر فلیکچویشن ہوتی ہے. میجر غرر پایا جاتا ہے, غرر کبیر پایا جاتا ہے, غرر یسیر نہیں, یہ غرر صغیر نہیں پایا جاتا, غرر کبیر پایا جاتا ہے. میجر انسرٹینٹی پائی جاتی ہے کہ اس وقت ایک لمحے میں اس کی جو پرائس ہے وہ ابھی یہاں پر ہے زمین پر, ممکن ہے کہ درجے آسمانوں کو چھو رہی ہو, اور اس وقت آسمانوں کو چھو رہے, ممکن ہے بعد میں کچھ اور. اور یہ صرف علماء نہیں کہتے, علماء نے تو نہیں یہ چیز اخذ کی, یہ جو پریکٹیشنر ہیں جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے, پروفٹ بھی چل رہا ہوتا ہے. نمبر 1 علماء فرماتے ہیں جو اس کے عدم جواز کے فتویٰ دیتے ہیں, قائل ہیں کہ اس میں کیا پایا جا رہا ہے, غرر. دوسرا کرنسی کی ڈیفینیشن پہ جائیں, میں نے آپ کو عرض کیا تھا وہاں پہ میڈیم آف ایکسچینج. میڈیم آف ایکسچینج کب بنتا ہے, میڈیم آف ایکسچینج بنتا ہے جب عرف اس کو قبول کر لے, قبولیت عامہ ہو, قبولیت عامہ. ہمارا جو کسٹمری پریکٹسز ہیں وہ اس کو قبول کر لیں, عرف قبول کر لے, ہمارا معاشرہ قبول کر لے, یعنی کہ عام لوگ. کون تھی, عام لوگ. ابھی آپ علماء فرماتے ہیں کہ ابھی اس کو عرف میں تو قبول ہی نہیں کیا گیا, عرف میں تو قبول نہیں کیا گیا, یعنی کہ اسپیسیفک لوگ ہیں تو عرف میں بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. اچھا جی, عرف میں قبول کر لیں گے تو کیا علماء اس کو جائز کہہ دیں گے؟
تو ایسا نہیں ہوتا کہ علماء نے صرف انتظار کرنا ہوتا ہے. کہ بعض لوگ تنقید کرتے ہیں علماء پہ کہ بعد میں انہوں نے تو کیا ہی دینا تھا ایسے. تو بعد میں بھی جب اس کے کوئی واضح صورتحال بن جائے گی, کوئی عرف یا دیگر اس کے گورنمنٹ اس کو بیک کرے گی, تو ممکن ہے اس وقت صورتحال کچھ اور ہو جائے. ابھی تو تاحال کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے. ایلیمنٹ اس کے اندر کیا پایا جا رہا ہے؟ قبولیت عامہ اس کی نہیں ہے. اور تیسرا ہے ڈی سینٹرلائز سسٹم. آج آپ پرچیز کر لیتے ہیں بٹ کوائن, 10 آپ نے بٹ کوائن لے لیے, اس بٹ کوائن میں آپ کو لاس ہوتا ہے, تو آپ کے لاس کو آپ ہی بیئر کریں گے, گورنمنٹ اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی, گورنمنٹ بیک پہ نہیں کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس کو کوئی سینٹرلائز سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا, یہ ڈی سینٹرلائز ہے. اس کی کوئی مرکزی حیثیت نہیں جہاں سے اس کو آپ کنٹرول کر رہے ہوں. جو میں نے آپ کو شروع میں وہاں پہ جب نظام میں بھی بتایا کہ ہزاروں سسٹمز ہیں جو اس کو کیا کر رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں. کسی ایک جگہ سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا, تو لہٰذا یہ ڈی سینٹرلائز ہے, ایک جگہ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. عرف میں کیوں قبول نہیں ہو رہے؟ عرف میں کیوں نہیں؟ خاص لوگ ہیں جو اس سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں, عرف میں قبول کیوں نہیں ہو رہا؟ اعتماد لوگوں کا کب بنتا ہے؟ جب پیچھے گورنمنٹ کی سپورٹ آ جائے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ نے کرنسی کو کیوں قبول کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کاغذی زر ہے, اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے, کاغذ ہے, مگر آپ نے کیوں قبول کیے؟ گورنمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے, آپ کیوں اسٹیمپ لگا ہوا ہے نوٹ کے اوپر, تو لہٰذا گورنمنٹ پیچھے اس کو بیک کر رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کو قبول کیا گیا. تو پہلا مسئلہ کیا علماء نے فرمایا؟ غر, اور غرے بھی غرر کثیر ہے. اور دوسرا مقبولیت نہیں ہے عرف میں, یا کسٹمری پریکٹسز اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, قبول نہیں عرف میں. اور تیسرا جو ہے ڈیسینٹرلائزیشن, لیک آف گورنمنٹ ہے بیک, گورنمنٹ اس کو قبول نہیں کر. اچھا, چوتھی ایک چیز ہے illicit ایکٹیویٹیز. جتنے بھی ہمارے ہاں یہ ڈیٹا موجود ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر بھی, میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا تھا, تو ہمارے اتنی بھی بلیک منی ہے, اس کو وائٹ کرنے میں بھی یہ یوز ہو رہی ہے. بلیک منی کو وائٹ کرنے میں بھی, وائٹ منی کرنے میں بھی یہ یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ہے کرمینل کے پاس اس کا زیادہ یوزیج ہے, کرمینل کے پاس. تو وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آگے سے کاؤنٹر آرگومنٹ کہہ سکتا ہے وہ تو کاغذی زر کا بھی ہوتا ہے, فیٹ منی کا بھی ہوتا ہے. تو ہم صرف ہم اس ایک لاجک کے اوپر نہیں اس کو ناجائز کہہ رہے, وہ علماء فرماتے ہیں اس ایک کے اوپر ناجائز نہیں کہہ رہے, یہ بھی ایک ریزن ہے, ایک جز ہے اس کا, کہ اس کا جو استعمال ہے وہ illicit illegal ایکٹیویٹیز کے اندر ہو رہا ہے, اس کا استعمال, اور گیمبلنگ کے اندر ہے, فراڈ ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہ اس کے مسائل, اس کے کیا ہیں مسائل ہیں. تو یہ 3-4 میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹنس ابھی نہیں دی گئی. کس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں دی گئی؟ کرنسی کی. کس کی؟ کرنسی کی. آیا یہ ایسٹ ہے یا نہیں؟ تو اس پر تو کافی علماء نے کہا ہے کہ یہ ایسٹ ہے, ورچوئل ہے اور ڈیجیٹل ایسٹ. کون سا ہے؟ ورچوئل ہے اور ڈیجیٹل ایسٹ. اب آپ شروع ہو جائیں, واپس چلے جائیں مال کی طرف. مال میں علماء نے یہ بحث کی ہے کہ جو مبیع ہے, سبجیکٹ میٹر ہے, وہ ٹھوس ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ٹھوس ہونا چاہیے. لیکن پھر بعد میں ہمارے جو متاخرین حنفی فقہا ہیں, انہوں نے جو غیر ٹھوس اشیاء یا غیر ٹھوس چیزیں, ان کو بھی مال میں شمار کیا ہے. کاپی رائٹس ہیں, کاپی رائٹ سمجھتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, کاپی رائٹس ہیں, حقوق کی بے ہے, حقوق کی بے ہے. پھر اسی طرح آج مختلف سافٹ ویئر نہیں ہوتے, سافٹ ویئر, اب وہ سافٹ ویئر بھی ڈیجیٹل ہوتے ہیں, یا بعض دفعہ آپ ان کو چھو بھی نہیں سکتے, غیر مادی ہوتے ہیں.
تو اس لیے ہمارے جو اوائل دور کے فقہا تھے احناف کے، وہ تو صرف کہتے تھے کہ ٹھوس چیز ہی مال دینی چاہیے، مگر بعد کے ہمارے فقہا نے اس چیز میں بھی اجتہاد کیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی آج ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سافٹ ویئر ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، ان پر بھی مال کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ اگر نظر آپ کو نہیں آ رہا تو یہ ڈیجیٹل ایسٹ کنسیڈر اس کو کیا جا سکتا ہے، اور اس ڈیجیٹل ایسٹ کی بنیاد کے اوپر کنڈیشنل مشروط اجازت ہے اس کی بیع و شراء کی۔ کون سی اجازت ہے؟ مشروط۔ وہ سارے پھر بیع و شراء کے دیگر لوازمات کو بھی دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی علماء اس اینگل سے بھی اس پر بحث کی ہے علماء نے۔ یہ بات آپ سمجھے ہیں؟ یہ واضح ہے کہ اس کو اگر ہم کرنسی کی بحث میں نہ لے کر آئیں اور اس کو ہم لے کر آئیں کس بحث میں؟ ایسٹ ٹھوس اشیاء کی، تو پھر بات چلی جائے گی اس کی ڈیفینیشن کے اوپر، تاریخ کے اوپر، کہ ہم تو مال کہتے ہیں جو نظر آئے، تو یہ اس کو آپ مال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ نہیں، مال صرف ٹھوس چیزیں نہیں ہوتی بلکہ غیر مادی بھی ہو سکتی ہیں، اور غیر مادی جیسے سافٹ ویئر کی آپ پرچیز سیل کرتے ہیں نا، سافٹ ویئر کی کرتے ہیں، یا دیگر اور حقوق کی بیع ہے یا دیگر، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے تو یہ جب آپ ڈیجیٹل ایسٹ میں اس کو بحث کریں گے تو وہاں پر اس نقطہ نظر سے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو کنٹمپریری اسکالرس ہیں اور کنٹمپریری فتویٰ باڈیز ہیں، جن میں مفتی جو مصر کے ہیں شیخ ابراہیم، انہوں نے اس کو ناجائز کہا، ٹھیک ہے، اور یہی بیان کیا ہے، غرر کثیر اس کے اندر بیان کیا ہے۔ کرنسی اب میں کرنسی کی بات کر رہا ہوں، ایسٹ کی میں نے اتنی بات کی بیان کر کرنسی کے اعتبار سے۔ پھر ٹرکش گورنمنٹ نے بھی اس کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے کرنسی، انہوں نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا۔ شیخ حسام ہیں UK کے، انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ دارالعلوم دیوبند انڈیا ناجائز، اب میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں حوالے، انہوں نے ناجائز قرار دیا ہے فی الحال ایز اے کرنسی۔ اچھا، پاکستان میں ہیں جامعہ بنوریہ، انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ پھر جو اہل سنت کے ہی بریلوی مکتبہ فکر ہیں، ان کے بھی منہاج القرآن کا بھی فتویٰ اور دعوت اسلامی والوں کا بھی فتویٰ، اس کو ابھی تاحال قبول نہیں کیا، اس کے عدم جواز کا ہی زیادہ تر ہمارے میجورٹی کہہ لیں کہ اس کو ابھی ایز اے کرنسی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اور پھر ہمارے پاس جو ایوفی شریعہ اسٹینڈرڈ ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ابھی تک کوئی شرعی اسٹینڈرڈ نہیں دیا، ایوفی شریعہ اسٹینڈرڈ نے بھی اس کو بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ باڈیز ہیں فتاوی جات کی۔ اچھا، کیوں نہیں دیا؟ اب میں نے آپ کو بیان کا ہے جگہ جو وجوہات ہیں، وہ 4 وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو عرض کر دی، وہی بار بار علماء انہیں کو بیان کرتے ہیں کہ جی غرر ہے، ڈیسینٹرلائزیشن ہے، فلیکچویشن ہے، انہیں کو وہ مین بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کا اپنے طور پر بھی تجزیہ کریں، اپنی ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی آپ اس کو دیکھیں، خود بھی سمجھیں، یہ فیوچر کی کرنسی تو ہے، یہ تو آپ نوٹ کریں کہ یہ فیوچر کی کرنسی بنے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے بعد میں مانی جانے ہیں، بھی علماء کو اس سے بعد میں یا جلدی کی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی گورنمنٹ اس کو بیک کر لے، آپ اس کو سینٹرلائز کر لیں، گورنمنٹ اس کو بیک کر لے، اور جو بھی اس میں تحفظات ہیں علماء کے، آپ ان کو دور کر دیں تو وہ ایکسیپٹنس کر لیں۔ یعنی اگر کاغذی زر کو قبول کر لیا، کاغذی زر کو، جب کاغذی زر کے حوالے سے مفتی صاحب آپ کے انڈیا کے کالم تھے، ان سے پوچھا گیا تھا، مفتی صاحب تھے، کہ جی کاغذی زر کے آپ ناجائز ہونے کے حوالے سے فتویٰ دیں، تو ان کا فتویٰ کرنسی ہی چلے گی، فتویٰ نہیں چلے گا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ادھر سے
دیوبند کے اکابرین علماء. یہ پھر بحث شروع ہوئی تھی، ایک دین کی بحث، ٹھیک ہے کہ یہ دین ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ رسید کی بحث شروع ہوئی. تو وہ پھر بحثیں جب شروع ہوئیں تو بعد میں الٹیمیٹلی مان لیا. اچھا کیوں مانا؟ ایسا نہیں ہے کہ بھی علماء پر آپ اعتراض کریں گے، انہوں نے آخر میں مان ہی جانا ہے. علماء دیکھتے ہیں کہ چیز پہلے کسی طرف واضح ہو، چیز کسی طرف کیا ہو، واضح ہو نا، اس میں چیزیں کیا ہوں، واضح ہیں. جب چیزیں واضح ہو جائیں گی، گورنمنٹ آ جائے گی، گورنمنٹ بیک ہو جائے گی، اس کا رسک کو ریموو کر دیا جائے گا، تو پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو اس لیے اگر یہ اس کے بھی کرنسی کے بھی اس طرح سے مسائل ختم ہو جائیں گے تو اس کو بھی فیوچر کرنسی ہے تو اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، ممکن ہے اس سے بڑھ کر بھی کرنسیز اور آ جائیں معرض وجود میں، اس سے بھی آگے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہم تو اس کو یہی تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو ایسٹ تو آپ تاحال کہہ سکتے ہیں، ڈیجیٹل ایسٹ، برقی اثاثہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی ٹریڈ بے و شراء بھی محدود اور شرائط کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، ٹریڈ محدود شرائط. مگر اس کو ایز اے کرنسی کے طور پر یوٹیلائز کرنا ابھی تاحال وہ قبول نہیں کیا گیا. محتاط رویہ یہ ہے. اور جب بھی حدیث پاک میں بھی آپ کے سامنے حضور نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح، اور درمیان میں جو متشابہات ہیں، جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، تو ان سے بچی جب تک کہ وہ واضح نہ ہو جائے، تو ان سے بچا جائے. حضور نے فرمایا جو ان سے بچا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر بچا لیا. جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی تو اس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا ایز اے کرنسی تو احتیاط ہی لازم ہے. یہ اس کی ساری چیزیں تھی خلاصہ اللہ رب العزت. اچھا یہ کتاب ہے، میں یہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے. تو اس کتاب کو بھی آپ احباب جو رکھتے ہوں ذوق اور شوق، علم کی جستجو رکھتے ہیں، اس حوالے سے ذوق شوق رکھتے ہوں، تو اس کتاب کا مطالعہ فرما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورت اس میں انہوں نے چیزیں ساری بیان کی. آدھو اس میں شریعہ بحث نہیں اتنی، شریعہ پوائنٹ آف ویو تو نہیں انہوں نے لیا، چونکہ یہ عالم نہیں ہے جنہوں نے یہ لکھی ہے، ذیشان الحسن عثمانی صاحب. تو اس طرح سے باقاعدہ کہ وہ عالم نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کا جو سسٹم ہے یا کیسے یہ کام کرتی ہے، اس کی ہسٹری وغیرہ اور کرنسی کی تاریخ وہ ساری اس کے اندر بیان کی. تو آپ اس کو لے سکتے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، دین کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.